جو اپنا بنیادی اور پیدائشی حق حق ارادت مانگ رہی ہے اور بھارت اس کو ظلم کے ذریعے جبر کے ذریعے دبانا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنا پیدائشی اور بنیادی حق حق ارادت سے دستبردار ہو جائیں. اور اس سلسلے کے اندر اس نے اپنی تمام جو اسٹیٹ فورسز ہیں اس پہ اس نے ڈپلائی کیا ہوا ہے. 8 لاکھ بھارتی افواج کے ذریعے وہاں پر ایک جبر کی رات شروع ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی کے اندر برہان وانی شہید کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. اور اس کی کئی وجوہات ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ ایسے وہاں برہان وانی اس طرح پیدا ہو جاتے ہیں. یہ بھارت کا ظلم ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی بےحسی ہے کہ جو پرامن جدوجہد کرنے والے لوگوں کو جب وہاں پر قتل کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے وہ کوئی اقدام نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2010 کے اندر جب ایک کمپین شروع ہوئی پرامن احتجاج کے حوالے سے تو وہاں پر بھارتی افواج نے کھلے عام فائرنگ کی اور 200 نوجوانوں کو 90 نوجوانوں کو وہاں شہید کر دیا گیا. اور اسی دوران برہان وانی جو اس مظاہروں کے اندر موجود نہیں تھا لیکن جب وہ اپنے بھائی کے ساتھ جا رہا تھا تو وہاں پر بھارتی افواج نے اس کے بڑے بھائی کو روکا اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا. اور اس وجہ سے برہان وانی اور جب دیکھا کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی نیگلیجنس یونائٹڈ نیشنز کی نیگلیجنس کی وجہ سے کہ 200 نوجوانوں کو سرعام شہید کر دیا گیا 2010 میں اور بالکل اس کے اوپر انہوں نے ایکشن نہیں لیا. پھر وہاں سے ایسے برہان وانی پیدا ہوئے. اور آپ نے دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک جینون آواز وہاں پر پیدا ہوئی کہ جیسے برہان وانی کو وہاں پر شہادت ہوئی تو پورا مقبوضہ کشمیر امڑ آیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارتی افواج نے وہاں پر کرفیو نافذ کیا اور تمام مین ہائی ویز کو بلاک کیا. اور اس کے باوجود جو کشمیری تھے جو آزادی کے متوالے تھے وہ رات کو چل پڑے برہان وانی کے گاؤں ٹرال کی طرف اور پوری رات سفر کرتے ہوئے وہ وہاں پر پہنچے اور 500,000 کے لگ بھگ لوگوں نے وہاں پر برہان وانی کا جنازہ پڑا. 500,000 تعداد اس وجہ سے مقبوضہ کشمیر میں بہت زیادہ ہے کہ کیونکہ چند لاکھ کی بستی کے اندر اگر 500,000 نوجوان وہاں پر آئیں اور عورتیں آئیں بچے آئیں اور برہان وانی کو خراج تحسین پیش کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے کشمیر کے اندر مظاہرے ہوئے 30 سے زیادہ نوجوانوں کو کشمیری نوجوانوں کو وہاں پر جو پرامن جدوجہد کر رہے تھے جو اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کر رہے تھے وہاں پر ان کو شہید کر دیا گیا. اور تمام مساجد کے اندر برہان وانی نے کی شہادت نے کشمیر کے اندر کی تحریک کے اندر ایک نئی روح پھونکی ہے کہ تمام مساجد تمام گھروں کے سے آزادی کے نعرے اور برہان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹیز کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. اور اقوام متحدہ کے لیے چیلنج ہے مسئلہ کشمیر کہ یہ ایک لانگسٹ ان ریزالو ایشو ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر. اور آج جو مقبوضہ کشمیر کے کشمیری جن کو پنش کیا جا رہا ہے کہ اس بنیاد کے اوپر کہ ان کا یہ کرائم ہے کہ وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن مانگتے ہیں. یہ کہ 21ویں صدی ہے اور 21ویں صدی کے اندر سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ انسان کو اس کا بنیادی حق یہ نہ دیا جائے کہ اس کو فیوچر اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے اس کو حق نہ دیا جائے. برطانیہ میں رہتے ہیں اور برٹش کشمیری کمیونٹی اس کو ریلائز کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جب اسکاٹ لینڈ کے لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کی اس کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن دیا گیا وہاں پر ریفرینڈم کرایا گیا اور کہا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا جب آئرلینڈ کے حوالے سے جب آزادی کی تحریک چلی اور آئرلینڈ کو جب حق دیا گیا تو ناردرن آئرلینڈ کے اندر آئرلینڈ ریپبلک کے اندر سافٹ بارڈر رکھے گئے تاکہ لوگوں کو کوئی حق دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا مستقبل جو ڈیسائیڈ کرے. لیکن انفارچونیٹ سچویشن جو ہم دیکھتے ہیں کشمیر کے اندر جو بھارت جو اپنے آپ کو سب سے بڑی ڈیموکریسی کہتا ہے اس کو کشمیر کے اندر ڈیموکریسی ایکسپوز ہو جاتی ہے کہ 18 سے زیادہ ریزولوشن اقوام متحدہ نے کشمیر کے حوالے سے پیش کیے ہیں اور ان ریزولوشن کے باوجود اقوام بھارت اس کو ڈینائی کر رہا ہے کہ وہ وہاں پر جو ہم کشمیریوں کو حق ارادت نہیں دیں گے. اور اس کے اوپر نہ کہ وہ ڈینائی کر رہا ہے بلکہ اپنی فورسز کے ذریعے کالے قوانین کے ذریعے وہ افسوا جو وہاں آرم فورسز اسپیشل پاور ایکٹ ہے اس کے ذریعے کشمیریوں کی جو جائز اور پیدائشی حق ارادت کو دبا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہزاروں نوجوانوں کو وہاں پر جیلوں کے اندر پابند سلاسل کیا گیا ہے. اور ابھی حال ہی کے اندر جس تحریک کے اندر آپ نے دیکھا کہ 350 افراد جو کریٹیکل انجر ہیں ہزاروں تو عام جو انجریز موجود ہیں جو کریٹیکل انجر ہیں جو ہسپتال میں گئے کئی ڈیتھ تو ہسپتال کے اندر ہوئی ہیں. اور اس سے زیادہ بے دردی کیا ہو سکتی ہے
کہ کسی بھی NGO کو، کسی بھی ہیومینٹیرین ایڈ کو وہاں پر الاؤ نہیں ہے، اور پورا مقبوضہ کشمیر کے اندر سوشل میڈیا کو، تمام جو ان کے کمیونیکیشن ذرائع کو بلاک کر دیا گیا ہے، اور کسی انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں ایکسیس نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھا ہوگا کہ جو ایمبولینسز، جو تصویریں ہمیں آئی ہیں کسی ذرائع کے اندر، جو ایمبولینسز جو زخمیوں کو اسپتال میں لے کے جا رہی تھی، ان ایمبولینسز کے اوپر آرم فورسز نے وہاں پر اس کے اوپر تشدد کیا، ان کے ڈرائیورز کو، ان کو توڑ پھوڑ کی گئی، کہ یہ اسٹیٹ ٹیررزم کے ذریعے تاکہ کشمیریوں کو ڈرایا جائے۔ اور وہاں پر بھارتی افواج کے لوگ وہاں ہسپتالوں میں کیمرے لے کے موجود ہیں کہ کون کون لوگ، کون کون افراد ان زخمیوں کو ایڈ دے رہے ہیں، تاکہ ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے۔ اور آرم فورسز اسپیشل پاور ایکٹ کے ذریعے یہ الزامات نہیں ہے، یہ سب کچھ موجود ہے۔ آپ دیکھا ہوگا نیو یارک ٹائم نے، واشنگٹن ٹائم نے، یاہو آسٹریلیا نے، عرب نیوز نے، تمام لوگوں نے اس چیزوں کو ایکسپوز کیا ہے، جو انہوں نے مختلف ذرائع سے، الجزیرہ نے اس کے اوپر اس کو ایکسپوز کیا، اور پاکستانی میڈیا نے بھی اس کو ایکسپوز کیا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سراسر درندگی ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ ہم بھارت کے خلاف نہیں ہیں، ہم بھارت کی ترقی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھارت جو اپنا غصبانہ قبضہ ہے وہ کشمیر میں ختم کرے، اور جب تک وہ اپنا غصبانہ قبضہ جو کشمیر کے اندر ختم نہیں کرے گا، کشمیری جدوجہد کرتے رہیں گے۔ اور عالمی کمیونٹی سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ کب تک آپ کشمیر کے اندر خون گرتا دیکھیں گے، کب تک آپ ہمیں کشمیر، کتنا خون کشمیری کا آپ جو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ آزادی کے لیے بہے، اور آپ اس پہ ایکشن لیں۔ اقوام متحدہ کے لیے کریڈیبلٹی کے حوالے سے بہت بڑا کوسچن ہے کہ جو ابھی ہم سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز، جو ہمارا لیگل رائٹ ہے انڈر فریڈم آف ایکسپریشن کے ذریعے ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس کیس کو دنیا تک پہنچائیں۔ تحریک کشمیر برطانیہ کے تمام جو پیجز ہیں سوشل میڈیا کے، فری کشمیر یورپ پیج، تحریک کشمیر، وائس آف کشمیر ان UK، اور اس سے ریلیٹڈ 3 جو ہمارے جو 30 جو ایکٹیویٹیز ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، جو پرسنل اکاؤنٹ ہیں، ان کو بلاک کر دیا گیا ہے، تاکہ کسی صورت یہ آواز کو دبایا جائے۔ تو ہم نے تحریک کشمیر کی ٹیمز کے جو ہماری مین ٹیم ہے، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ فیس بک اس کے اوپر اگر اس کو کیری آن کرے گا تو ہم اس کیس کو ہم کورٹ میں لے کے جائیں گے، اور انڈر فریڈم آف ایکسپریشن کے ذریعے ہم اس کو فیس بک کو چیلنج کریں گے کہ کس طریقے سے، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون کے حوالے سے جب یہاں پر بات آتی ہے تو ہم اس کو جتنے بھی قانونی ذرائع ہیں انگلش لاء کے تحت ہم اس کو استعمال کریں گے، اور ہر صورت میں ہم اس کے اوپر سٹینڈ کریں گے، اور ہم ایکسپوز کریں گے۔ اگر فیس بک نے اپنا ڈیسیژن کو واپس نہ لیا تو ہم ہر محاذ کے اوپر فیس بک کے اس ڈیسیژن کو ہم ایکسپوز کریں گے۔ باقی سوشل میڈیا کے جتنے بھی ذرائع ہیں، اگر وہ اس کو راستے کو بلاک کریں گے اور ہماری تحریک کے راستے میں ہرڈلز پیدا کریں گے تو ہم اس کو ایکسپوز کریں گے۔ اور آخر میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر 1 بجے احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا ہے، اور وہ 13 جولائی وہی دن ہے کہ کشمیریوں نے اس تحریک کا آغاز کیا تھا۔ ایک اذان پر جو کشمیریوں نے 22 لوگوں کی کمپلیٹ کرنے، 22 لوگوں کی جانیں جو پیش کی تھی۔ آج اس تحریک کا جو آغاز ہے، اس تحریک کا عروج ہم دیکھتے ہیں کہ آج پھر 30 نوجوانوں نے جو ہے نا شہادت آپ نے پیش کی ہے آزادی کی تحریک کے لیے۔ اس حوالے سے یہ دن بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم کشمیری قائدین نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ ٹرال کی طرف برہان وانی شہید کی جو گاؤں کی طرف وہ مارچ کریں گے، اور ایک طرف جب انڈیا